زدني اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، یہ ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے اس سے پہلے ماقبل پڑھی ہیں اور جو آج پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کی جو مختلف نشانی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے، اور عقل انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آپ ان آیات میں غور و فکر کریں تاکہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس شناخت پر یقین کی بدولت انسان عملی زندگی کے اندر اس پریکٹیکل بیہیویئر کو اختیار کر سکے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَخَلَقْنَا وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ میرے علم و قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک وہ کشتی ہے جس میں ہم نے ان کی نسل کو اس میں سوار کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اغلباً جو اشارہ اس چیز کی طرف ہے، بصراحت تو یہاں بیان نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن چونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر، تو اس لیے اس میں یہ یعنی اور اگر اس چیز کی طرف یعنی ایک اشارہ نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ ایک عمومی طور پہ ان نسل آدم جو ہے وہ اس چیز کو، یہ پانی کے اندر جو کشتیاں ہیں ان کا استعمال کرتا چلا آ رہا ہے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ جو امکانات ہیں، یہ کشتی ہے اور اس کا جو استعمال ہے، کیونکہ خاص طور پہ کشتی نوح کا اور اس کے سفر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے علم و قدرت کی ایک نشانی ہے، یہ پانی، یہ کشتیاں، ان کے اندر یہ صلاحیت، یہ امکانات، پانی کا کشتیوں کو اپنے اوپر اپنے دوش پر اٹھانا، یہ سب ان چیزوں میں آپ غور کریں، پھر ان کو انسان کے لیے مسخر کر دینا تاکہ انسان ان کو استعمال کرے اور اپنے رفت و آمد کے لیے اور دیگر مفادات کے لیے ان کو استعمال کرے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، یہ ہم نے میرا بنایا ہوا ایک نظام ہے، میں نے اس سلسلے کو یعنی هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے خلق کی ہیں اور میں نے ان کو آپ کی خدمت گزاری کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، یہ کشتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہماری علم و قدرت کی، اس میں اس کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر اس کے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے اور اسی طرح سے اور بھی یعنی سواریاں جو ہیں ان کو خلق کیا۔
جس پر یہ ان نسل آدم ان سے استفادہ کر رہی ہے، اس کو دیکھ اس پہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سب میرے علم و قدرت کی نشانیاں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ غور کریں، ایک نظام انسان نے خود بنایا، یہ جو ٹریفک لائٹس کا، تو اس کے اندر یہ جو ریڈ، گرین اور یلو ہیں، یہ اصل میں نشانیاں کس چیز کی ہے؟ کہ ریڈ علامت ہے اس چیز کی کہ جو ہی انسان اس کو دیکھتا ہے تو انسان کا ذہن جو ہے اس چیز کی کہ یہاں سے گزرنے میں ایک امکانی خطرہ ہے، اور گرین ہے کہ آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم، ان کے وجود پر، اس کے علم و قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ آپ اس پہ غور کریں، کائنات کی ہر شے جو ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، جو اس کے وجود پر، اس کی ذات پہ اور اس کے اندر پائے جانے والے کمالات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے ان کے لیے یہ امکانات فراہم کیے، کشتیاں اور جیسے اور دیگر سواریاں جو ہیں، وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں۔ یہ امکانات فراہم کرنا یہ بھی ہمارے علم و قدرت کی ہماری مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ کیا چیزیں جو ہیں یہ اپنے یہ امکانات فراہم کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ کشتیاں جو ہیں اگر سمندروں نے، یہ دریاؤں نے، پانی نے ان کو اٹھا رکھا ہے تو یہ ہماری مہربانی کا نتیجہ ہے، ہمارے ارادے کا نتیجہ ہے۔ وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور پھر ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ ہماری گرفت سے ان کو کوئی بچا سکتا ہے۔ یہ ہوائی جہازوں کو دیکھ لیں آپ، یہ ریلوے ٹرینز ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر کارز ہیں، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی ایک نشانیاں ہیں، اور یہ اس وقت تک انسان ان سے استفادہ کرتا ہے، یہ کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے پیچھے کام کرتا ہے۔ جب وہ چیز الہی ارادہ پیچھے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ موت اسی چیز کا ایک عملی نام ہے، اگر اس کے جو کہ ایک لمبی تفصیلی بحث ہے قرآن کریم کی، خود موت کا نظریہ جو ہے، تو کیونکہ حیات کی مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے کلام میں، اور اسی طرح سے موت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن بہرحال وہ کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی شکل ہو، وہ الہی ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ الہی ارادہ جب پیچھے سے اس چیز کو، یعنی جس نے اس چیز کو سنبھالا ہوا ہے، وہ جب اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اغلباً سورہ واقعہ میں یا سورہ ملک میں مثال دی ہے کہ آپ ان پرندوں کے اوپر غور کریں، ان کی یہ جو فلٹرنگ ہے، ان کا کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ جہاز بھی اسی طرح سے اڑ رہے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، سب ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا، اس کا ارادہ اس کے پیچھے ان کو سہارا دیے ہوئے۔ وہ جس وقت اس چیز کو پیچھے ہٹا لیا جاتا ہے تو نظام جو ہے وہ یعنی واپسی کی طرف لوٹ جاتا ہے، پیچھے کی طرف۔ تو اسی کو ہی، اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن کو ہی موت کہتے ہیں۔ موت جو ہے وہ یعنی فنا نہیں ہے، اس کو پھر آگے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حیات کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ہمارا مادی بدن ہے، اس کی حیات ہے، پھر یعنی انسان کا روحانی وجود ہے، اس کی حیات ہے، اس کی موت ہے، یہ موت اس بدن کی حیات ہے، اس کی موت ہے، پھر آگے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس مسئلے پر بیان فرمائی ہیں ان کی، لیکن جو حیات ہے وہ یعنی روح، جیسے اس مادی بدن کو دیکھ کر روح اور بدن کا ملاپ ہے۔ یہ جب تک الہی ارادہ پیچھے کام کر رہا ہے، روح بدن کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، جب پیچھے سے ارادہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہ اس سے ہم کہتے ہیں اس پر موت وارد ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نشاء نغرقہم، یہ آپ اس پر بارے میں یعنی خوب اچھی طرح متوجہ رہیں کہ یہ نظام قائم بھی ہم نے کیے ہیں، اور ان کی جو بقا ہے یعنی یہ نظام اس وقت تک انسان کے لیے سود بند، اور جب اگر ہم ارادہ پیچھے سے ہٹا لیں اس چیز کا، ان نشاء نغرقہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، وہ فلا صریخ لہم، اور اس وقت پھر ان کی کوئی فریاد کو پہنچنے والا بھی نہیں ہوگا، ولا هم ينقذون، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی چھڑا سکتا ہے اس الہی ارادے سے۔ الا رحمتا منا، سوائے اس کے ایک صرف راستہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود مہربان ہو جائے۔ یہ جو بحث ہے یعنی الا رحمتا منا، یہ کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے،
نفس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے وہ لوگ بچ سکتے ہیں اس مسئلے میں، اس کامیاب جو جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے۔ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہ انسان، یہاں پر بھی اسی چیز کو بیان کیا، الا رحمۃ منا، وہ لوگ جو ہیں اگر ہم ان کو غرق کر دینا، کوئی دنیا کی طاقت نہ ان کو چھڑا سکتی ہے نہ بچا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے۔ ومتان الہین، اور ہم نے ارادہ کیا ہو کہ ہم کو ایک وقت معینہ مدت تک کی مہلت اور دیں گے، ورنہ پھر یہ ہے کہ جیسے کہ یہ نیند ہے، نیند بھی موت کی ایک شکل ہے، قرآن کریم کے نظریے کے مطابق نیند بھی موت کی ایک شکل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو یعنی روح جو ہے نا بدن سے ایک اس شکل، بدن یہی موجود ہوتا ہے لیکن روح ٹریول کرتی ہے، تو اس صورت میں یہ خواب اور یہ دیگر چیزیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات صادر فرمائے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی اس چیز کے لیے۔ صرف یہ ہے کہ جس وقت یعنی اگر وہ الہی ارادہ کام کر رہا ہو تو یعنی بیداری ہے، وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ اس چیز کو، روح حیوانی موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ لیکن وہ آگے ٹریول کر رہی ہوتی ہے، پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے اس کی طرف۔ اور اگر الہی ارادہ جو ہے اس میں اس کے پیچھے کام نہ کرے تو پھر وہ یعنی موت ایک لمبی نیند کا نام ہے اس چیز کے لیے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ یعنی ان کو بیدار۔ اسی طرح سے ایک نیند وہ ہے جو غفلت کی نیند ہے، جسے موت آ کے اسے جگاتی ہے انسان کو۔ تو یہ اصل میں مختلف کیفیات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، یہ کشتیاں اور اس میں اس امثال انہا، اس طرح کی جو دیگر جن چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، وہ ہم نے ان کو نظام اور قائم کیا ہے، اور یہ لوگ اس سے نسل آدم اس سے استفادہ کر رہی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک الہی ارادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نہ اس کا ارادہ کام نہ کرے یا وہ اپنے ارادے کو پیچھے ہٹا لے تو وہ غرق ہو جائیں گے، اور کوئی ان کو چھڑانے والا بھی سوائے ایک ہی صرف راستہ ہے کہ الہی تائید دوبارہ شامل ہے، الا رحمت منا و متان الہین، اور ہم نے ارادہ کیا ہو اس چیز کا کہ ہم ان کو ایک وقت معینہ تک انہیں پھر مہلت اس چیز کے لیے دیں گے۔ اب یہاں سے بحث جو ہے ہماری دوسری سمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائریکشن کی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے، یہ تمام آیات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عقل انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، اور اگر انسان، تاکہ انسان اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کی تکرار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان کو وجود عطا کرنا اللہ کا کام ہے، انسان کو نور عقل عطا کرنا اللہ کا کام ہے، ارادہ دینا اللہ کا کام ہے، عقل کی رہنمائی کرنا کہ عقل کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس الہی رہنمائی کے نتیجے میں عقل کو استعمال کرنا، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یعنی دعا کرنا، اللہم عرفنی نفسک، گریہ وزاری کے ساتھ فریاد کرنا، یہ انسان کا کام ہے، یہ قیام انسان کا ہے۔ اس کے نتیجے میں معرفت عطا کرنا، نور یقین عطا کرنا، یہ پھر اللہ کا کام ہے اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہنمائی کی ہے اس چیز کے لیے، عقل انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یعنی اکثر نسل آدم جو ہے اس کی تباہی کا سبب جو ہے وہ یعنی تباہی سے مراد ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جا کے ناکام ہونا۔ وہ میں نے عرض کیا کہ کچھ اصولی مسئلہ تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے، سورہ مبارکہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ اس وجہ سے انسان ناکام ہوگا، اور وہ ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ دونوں ہی چیزیں عقل ہے اصل میں۔ لو کننا نسمع کیا چیز ہے کہ ایک یعنی پیغامبر آتا ہے کوئی، چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو،
وہ آ کے ایک نصیحت کرتا ہے، تو اگر جو لوگ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ لوگ جو ہیں اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اس کا مذاق اڑائیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بصراحت کہا، انہوں نے پوچھا الم یاتکم نذیر بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، یہ وہ بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سنیں، اس میں غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں، وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان پہ ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بحث عقل کی ہے، عقل سے کام لیں گے تو بات، ورنہ کوئی نبی آ کے کسی کو یعنی معرفت کا انجیکشن نہیں لگا سکتا، اگر لگا سکتے تو نوح اپنے بیٹے کو لگاتا، یعقوب اپنے بیٹوں کو لگاتا، یہ خود انسان نے کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا ان سے۔ او نہ کے لو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی 50% یعنی دو چیزوں کا بیان کیا، نسمعو او نہ کے لو، کہا کہ اگر چلو ایسا ہے کہ اگر آپ کہتے کوئی بھی نہیں آیا، بول تو ایسا ہوتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ہماری حجت ہر صورت میں تمام ہے، آپ نے اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیا، آپ عقل سے کام لیتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھی نہ بھیجتا تو یہ صبح کا طلوع ہونا جو ہے اور شام کا غروب ہونا یہ بتا رہا ہے اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے وجود اور اس کی یعنی یکتا و جگانہ ہونے پر ایک کافی دلیل تھا انسان کے لیے۔ دنیا کی بے ثباتی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، فرمایا کہ کافی تھا کہ انسان خود اپنے ماں باپ کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے قبر کے سپرد کر دیتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پرابلم جو ہے انسان عقل سے کام نہیں لیتا، یہ بنیادی آج بھی یہی مسئلہ سارا کا سارا، اندھی تقلید، شخصیتوں کے بت کھڑے ہیں ہر طرف، شخصیتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، نظام ہے، اور نسل آدم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ جو افکار ہیں انہی کو الہ کہا جاتا ہے، یہ جو تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نصیحت فرمائی، سمجھایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یعنی ہمارے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران کو اس بارے میں تسلی دیتا، کہتا ہے آپ دل تنگ نہیں کریں۔ یہ لوگ جو ہیں سورہ یاسین کی ابتدا میں بھی یہی، پہلے رکوع میں بھی یہی بحث کی کہ آپ دل تنگ نہیں کریں بالکل بھی، ہم آپ ان کو ہمارا پیغام پہنچا دیں، بس ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بات مانی۔ جیسے حضرت سید الشہداء نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے علم ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات تسلیم نہیں کرنی، لیکن میری ذمہ داری ہے اس چیز کے لیے۔ جب راہبر معظم زنجیر زنی کے مسئلے پر بات کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت بھی پوری تفصیل سے، انہوں نے کہا لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نہ کریں یہ بات، یہ زنجیر زنی کے مسئلے پر بات نہ کریں، لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا، میں نے کہا مجھے کرنی چاہیے بات، اس واسطے کہ اس یعنی طرز عمل نے اسلام کو اور حسینیت کی جو حسین و جمیل چہرہ ہے اس کو مس کر کے رکھ دیا بالکل۔ تو کہا کہ میں نے میری ذمہ داری، لوگ سنیں نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں اس کو، لیکن میں نے کہا مجھے بات کرنی چاہیے، مجھے اس کو سمجھانا چاہیے لوگوں کو۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوئے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے جو گفتگو دوسرا ٹرن لے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انسان بات کو نہیں سنتا، غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے تو ان کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر کیا ہوتے ہیں۔ غفلت جو ہے وہ معرفت کا حاصل نہ کرنے کا نتیجہ، غفلت، دنیا کی محبت اور نفس کی خواہشات کی پیروی۔ اب یہاں سے ان بیہیویئرز کا ذکر شروع کیا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اہل غفلت ہیں، یہ پھر یہاں معیار کی بحث آ گئی ہے کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ یہ کیا بحث، کیا چیز ہے کہ جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو بستی والوں کا قصہ سنایا گیا،
اب یہاں پہ ایک عمومی بات کی جائے گی کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ وہ آگے معیار اس لیے شناخت کروایا جائے گا کہ تاکہ اس معیار کو شناخت کر کے میں اپنا محاسبہ کروں کہ کہیں میرا ہی ذکر تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ پھر انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود علیہ